السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا 6 چیپٹر ہے تاریخ پاکستان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور، جو کہ 1977 سے 1988 تک رہا ہے۔ 1977 کے عام انتخابات میں ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام جماعتوں نے ایک اتحاد قائم کیا جس کا نام پاکستان قومی اتحاد رکھا گیا، جس کے سربراہ مولوی مفتی محمود تھے۔ 7 مارچ 1977 قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، جس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی۔ قومی اتحاد نے اس پر دھاندلی کا الزام لگا کر 10 مارچ کو ہونے والے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور انتخابات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو مسٹر بھٹو نے قومی اتحاد کو مذاکرات کی دعوت دی۔ 5 جولائی 1977 فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ جولائی 1977 سے اگست 1988 قریباً 11 سال ملک پر حکومت کی جنرل ضیاء الحق نے، اور 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہوئے۔ سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے قائم مقام صدر پاکستان کا عہدہ سنبھال لیا۔ 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو۔ شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیے گئے۔ ان میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ 1980 میں شریعت بینچوں کے بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کر دی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے۔ شرعی حدود کا نفاذ۔ 1979 میں حکومت نے شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ زکوٰۃ و عشر کا نظام۔ زکوٰۃ۔ اس نظام کے مطابق صاحب نصاب مسلمانوں پر ہر سال بینکوں میں جمع شدہ رقوم کی بنیاد پر 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے غریب لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ عشر۔ سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے، جس کی وصولی کا کام عملی طور پر 1983 میں شروع ہوا۔ سود کا خاتمہ۔ 1 جنوری 1981 میں سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی لازمی تعلیم۔ پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں BA تک اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ قدم تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ نماز کا اہتمام۔ اسکولوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے صلاۃ یعنی نماز کمیٹیاں بنائی گئیں۔ احترام رمضان آرڈیننس۔ رمضان کا احترام نہ کرنے والوں کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ دینی مدارس۔ ضیاء دور حکومت میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دیا گیا۔ عربی کی لازمی تعلیم۔ اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام۔ اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرنے کے لیے 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام۔ اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ جنرل ضیاء کا دور۔ کوشچن مینشن کریں ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ آنسر ہے 1977 سے 1988 تک۔ کوشچن مینشن کریں پاکستان قومی اتحاد سے کیا مراد ہے؟ انتخابات کب ہوئے ہیں؟ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کے انتخابات ہوئے اور پیپلز پارٹی اکثریت سے جیت گئی۔
دین ہائی لائٹ کریں نظام مصطفیٰ کے نام سے ایک تحریک چلائی گئی ہے. کالعدم کہتے ہیں ختم کرنا، معدوم کرنا. ہائی لائٹ کریں 5 جولائی 1977 کو فوج کے جنرل ضیاء الحق نے بھٹو حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا. جنرل ضیاء کا دور حکومت کب سے کب تک ہے؟ ہائی لائٹ کر لیں. اور انہوں نے کب تک حکومت کی ہے؟ قریباً 11 سال ملک پر حکومت کی ہے. 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق ہوائی حادثے کا شکار ہوئے اور ان کی جگہ پر غلام اسحاق خان قائم مقام صدر منتخب ہوئے. ایز اے شارٹ کوشچن کے طور پر مینشن کر لیں. 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو. شرعی عدالتوں کا قیام. ہائی لائٹ کر لیں 10 فروری 1979 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے. شرعی حدود کا نفاذ کب ہوا ہے؟ 1979 میں. اور ایک آرڈیننس بھی جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق چوری، شراب نوشی، زنا اور دوسرے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے. زکوٰۃ و عشر کا نظام. ہائی لائٹ کر لیں. سالانہ زرعی پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے ایز MCQs کے طور پر، اور اس کا عملی طور پر کام شروع ہوا ہے 1983 میں. سود کا خاتمہ. ہائی لائٹ کر لیں، ویری امپورٹنٹ ہے. نفع نقصان کے کھاتے کھولے گئے ہیں 1 جنوری 1981 میں، اور 1984 میں تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا. ایز MCQs کے طور پر آ سکتا ہے. ویری امپورٹنٹ. ہم آہنگ کرنا یعنی جوڑنا. ویری امپورٹنٹ. احترام رمضان آرڈیننس. ہائی لائٹ کر لیں. سزا کیا مقرر کی گئی ہے؟ 3 ماہ قید اور جرمانہ 500 روپے. ویری امپورٹنٹ ہے. MCQs کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. عربی کی لازمی تعلیم. جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی گئی ہے. MCQs کے طور پر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام. 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام شروع کر دیا. MCQs کے طور پر. یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.